السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہیں وہ ہے انوکھے کبوتروں کے بارے میں۔ یہ انوکھے کبوتر کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کی انفرادیت کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوری مل سکے۔ جی ناظرین، جو قصہ اب ہم آپ کو سنانے والے ہیں اس کا تعلق کبوتروں سے ہے۔ ہم جن کبوتروں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ کبوتر ہیں جو حرمین طیبین میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی محبت کی ایک لازوال داستان وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو ان کبوتروں کے بارے میں کچھ زبردست انفارمیشن دے دیں۔ ناظرین، یہ کبوتر جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں حرمین طیبین کے اندر، جن کی تعداد کم و بیش 40 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ 40 لاکھ کی تعداد میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں اڑتے ہوئے دکھتے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب آپ ان کے پاس سے گزریں اور ایک ساتھ بہت سارے کبوتر جب اڑتے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک منظر وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر ان کے نام سے چوک بھی مشہور ہے۔ اگر آپ عمرے پہ یا حج پہ گئے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے علم میں ہوگا کہ کبوتر چوک باقاعدہ مشہور ہے، اور اگر لوگ بچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے بعض مرتبہ حج پہ خصوصاً یا عمرے کے دنوں میں، تو کبوتر چوک وہ جگہ ہے جہاں پر اکثر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے لیے نشانی مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہاں مل جانا۔ کبوتر چوک پہ بے شمار کبوتر موجود ہوتے ہیں، اور زائرین جو ہیں جو حج یا عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر دانہ بھی ڈالتے ہیں۔ ان کبوتروں کی جو انفرادیت ہے وہ یہ کہ یہ دیگر کبوتروں کے ساتھ دانہ نہیں کھاتے، جبکہ یہ کبوتر جب دانہ کھا رہے ہوں اور کوئی اور کبوتر جو ان کے قبیلے سے بلانگ نہ کرتا ہو آ جائے تو یہ اس کو دانہ کھلاتے ہیں۔ ان کبوتروں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف زندگی میں ایک ہی مادہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ان کی گردن کے پاس ایک رنگ ہوتا ہے گرین کلر کا، بڑا شائنی سا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ کچھ ان کی انفرادیت ہے جو پائی جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ایک باقاعدہ فارم جو ہے مختص ہے جو ان کے لیے فیڈ تیار کرتا ہے، جہاں سے ان کے لیے دانہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حرم کی ایک بلڈنگ ایک شخص نے ان کے لیے مختص کی ہوئی ہے کہ اس کی جو بھی آمدنی ہے وہ ان کے دانے پہ خرچ ہوتی ہے۔ یہ کبوتر کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے اور ان کی کیا ایسی خاص بات ہے کہ جو ان کو انوکھا کر دیا، اور ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، ان کی انفرادیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو غار ثور پہ جن کبوتروں نے انڈے دیے تھے یہ ان کی نسل سے ہیں۔ ان کبوتروں کا یہ جو کام تھا کہ انہوں نے انڈے دیے تھے غار ثور کے دہانے کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ شرف ان کی نسل کو حاصل ہوا کہ یہ کبوتر حرمین میں آباد ہوئے۔ یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حرمین طیبین سے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اب سے کم و بیش 40-42 سال پہلے جو ہے حرم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور زائرین کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو اس سے بچانے کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کبوتروں کو دانہ اب نہیں ڈالا جائے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی گندگی حرمین میں نہ ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حرمین طیبین میں کسی بھی ذی جان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کبوتروں کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے انڈے توڑے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو زبردستی وہاں سے بھگایا جا سکتا تھا۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے کبوتروں کو یہاں سے مائیگریٹ کرا دیا جائے اور ان کو بنا ایذا دیے۔ اب طے یہ پایا، کیونکہ حرمین طیبین کو صاف ستھرا رکھنا مقصود تھا، جو معتمرین اور حجاج کرام وہاں آتے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی پرابلم ان کے لیے کریٹ نہ ہو،
تو اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی ایسا رستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا جس سے ان کو ایذا اس انداز کی ملے کہ جو وہ یہ اپنی جان سے جائیں۔ اب اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ ان کے لیے دانہ روک دیا جائے گا، تاکہ کبوتر ہیں یہاں سے اڑ جائیں گے، کہیں اور علاقے میں جا کر اپنا دانہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں گے۔ مگر جب یہ آرڈر جاری ہوا تو لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا، ایک والہانہ محبت، ایک والہانہ عقیدت جو ہے ان کبوتروں کی دیکھی۔ یہ کبوتر بھوکے تھے، دن گزر رہے تھے، ہفتہ گزر گیا، مگر ان کو دانہ نہیں مل رہا تھا، مگر یہ در حبیب بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے۔ ان کی محبت ایسی تھی، یہ جان دے رہے تھے مگر حضور کے روضے سے دور نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کبوتر اس محبت میں جا نہیں رہے اور دانہ مل نہیں رہا انہیں، اور ان کی جان جا رہی ہے۔ مدینے کے لوگوں نے بھی اور دنیا بھر کے لوگوں نے، کیونکہ یہ بات اب عام ہو چکی تھی اور یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گئی تھی دنیا میں کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنا روک دیا گیا ہے، اور یہ کبوتر حضور سے محبت عشق ایسا کرتے ہیں کہ جان دے رہے ہیں مگر یہ یہاں سے جا نہیں رہے۔ اب سعودی گورنمنٹ کو دنیا بھر سے تار موصول ہونا شروع ہو چکے تھے، فون کالز آنا شروع ہو چکی تھی، لوگ اصرار کر رہے تھے کہ دانہ ڈالنا ان کو کھولا جائے۔ یہ کبوتر حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ در حبیب نہیں چھوڑنا چاہتے، تو انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ یہ عجب واقعہ دنیا دیکھ رہی تھی، گورنمنٹ بھی دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات زور پکڑتی گئی، گورنمنٹ کے جو حکام تھے ان کے پاس بھی رپورٹس موجود تھیں۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے لیے دانہ کھول دیا جائے اور آئندہ ان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جس سے یہ یہاں سے مائیگریٹ کریں۔ یہ وہ داستان عشق و محبت ہے کہ جو ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ واقعات یاد آتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا میں جلوہ افروزی تھی تو جانوروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ حضور سے وہ ایسی والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ اونٹوں کا واقعہ ہے، ہرن کا واقعہ ہے اور دیگر واقعات، تو وہ ہم نے سنے تھے، مگر ہماری جنریشن نے اس انداز کا واقعہ اب دیکھا بھی ہے۔ اس واقعے کو جو ہے جو نقل کیا ہے حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور انہوں نے اس کو وٹنس کیا تھا اور انہوں نے دنیا تک بھی پہنچایا کہ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی عشق و محبت کی داستان یہ کبوتر رقم کر چکے ہیں۔ تو آج بھی جب زائرین مکہ اور مدینہ جب جاتے ہیں تو بڑی محبت سے ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ واقعہ آپ کو بڑا منفرد بھی لگا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔